بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما صدق اللہ مولانا رسول۔ شاہ صاحب کی شخصیت پہ اگر جتنی بحث بھی کی جائے وہ کم ہے، اس کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ میں بحیثیت اونر، بحیثیت وکیل ان کے ساتھ اکثر بیٹھتا تھا۔ یہ کسی کو اس بات کا کسی کو اتنا علم نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے فارسٹری کے حوالے سے بہت باتیں کی، جس طرح اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں گا۔ گلاب کا پھول ہوتا ہے، اس پھول کو شاعر محبوب کی ہونٹوں سے اس کو تشبیہ دیتا ہے، بوٹانسٹ اس کو دیکھتا ہے کہ یہ کس فیملی سے بلانگ کرتا ہے، حکیم اس کو کچھ اور نظر سے دیکھتا ہے کہ اس سے کون سی ادویات تیار ہوتے ہیں، اور عام آدمی اس کو یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ نے یہ پھول بنائے کہ اسی طرح شاہ صاحب کی مثال ایک پھول ہے۔ ہر آدمی اپنے اینگل سے اسے سوچتا ہے، کوئی ان کے کس کردار پہ بحث کرے گا، کوئی کس پہ کرے گا، کوئی کس پہ کرے گا۔ میں کہتا ہوں کہ پھر بھی کم ہے۔ وہ ایک وکیل بھی تھے، وہ ایک ریسرچر بھی تھے، وہ ایک فقیر بھی تھے۔ میں تو کہوں گا کہ جس طرح جوائنٹ فارسٹ مینجمنٹ جو یہ سسٹم جو بنا، یہ رولز جو بنے، یہ قانون، یہ 25 ایئرز بعد بنے، اور شاہ صاحب نے پہلے کس طرح کہا کہ یہ ضرورت ہے 25 سال پہلے، کیونکہ آپ کے فارس کے انسٹیٹیوٹ میں فارن ریٹرن بھی ہیں، ریسرچر بھی ہیں، پی ایچ ڈیز بھی ہیں، تھیسز بھی لکھے ہیں۔ ان کی اتنی اپروچ نہیں تھی، اور شاہ صاحب کی اپروچ تھی۔ کیوں؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ سَبِيلًا إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ان کی بات جو قرآن پاک کی میں نے پہلی آیات پڑھی کہ میں کیا انعام دیتا ہوں جب آدمی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، وہ بات سیدھی کرتے تھے۔ ہم لوگوں میں منافقت ہے، ہمیں خفا نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ بات بڑے باادب طریقے سے سمجھاتے تھے، اور میں صرف ان کے ایک خصوصیت پہ بحث کروں گا۔ میں جب ان کے ساتھ بیٹھتا تھا تو شاہ صاحب کے ساتھ جب میری نشست ہوتی تھی اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے، تو ساتھ کچھ جب بحث ہوتی تھی، ڈسکشن ہوتی تھی، تو وہ مجھے کہتے تھے کہ دنیا میں اللہ نے نبی پیدا کیے، اس کے بعد صحابہ آئے، تابعین آئے، طب تابعین آئے، لیکن اللہ نے اس سلسلے کو جاری رکھا تھا، قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ کے ولی بھی اس دنیا میں موجود ہوتے ہیں، آپ لوگ بھی ان سے استفادہ حاصل کریں تاکہ آپ لوگوں کی بھی دین اور دنیا بہتر ہو جائے۔ چونکہ وقت کی کمی ہے، اس لیے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ اگر میں تصوف کے حوالے سے، ایک دفعہ میں گیا تو میں اپنے یہ جوتے نکال رہا تھا، اس نے کہا نہیں اسی طرح قالین پہ آؤ۔ میں نے کہا شاہ صاحب میں اس طرح نہیں آؤں گا، میں جوتے نکالوں گا۔ جب میں رخصت ہو رہا تھا تو شاہ صاحب مجھ سے پہلے چلے گئے اور میرے جوتے ٹھیک کیے۔ شاہ صاحب نے میرے جوتے سیدھے کیے۔ تو اگر آدمی اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت نہ سمجھے وہ نظر کیا۔
ایک جی تالیاں نہ بجائیں، یہ کوئی جلسہ نہیں ہے، یہ تعزیتی پروگرام ہے، ہمارے علم کا فقدان ہے، علم کی کمی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ میں نے تذکرہ اولیاء میں پڑھا ہے کہ جو لوگ بڑے ہوتے ہیں وہ اپنے نفس کو ذلیل کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں کہ تو خوش نو کہ میں کون، میں بڑا آدمی ہوں، میں مفکر ہوں، میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ اس کے لیے یہ لوگ، بڑے لوگ ایسے کام کرتے ہیں۔ جب میں نے وہ پڑھا مجھے فوراً وہ نقشہ یاد آ گیا شاہ صاحب کا۔ تو اس طرح ہر دلیزی شخصیت ہے۔ اچھا، ایک خوبی ان میں ایک اور تھی، وہ خوبی یہ تھی کہ جب آپ ان کے ساتھ بیٹھتے تھے تو آپ کہتے تھے کہ یہ میرا بہت قریب ہے، یہ کسی اور کو نہیں جانے، یہ میرا بہت کلوز ہے، میرا بہت قریب ہے۔ تو یہ ایک انٹرنل کشش ہوتی تھی۔ یہ ایک اور بڑی بات ہے، انہوں نے تصوف کے حوالے سے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے۔ یہ تصوف ہے کیا؟ میں اس کی آپ کی باتوں سے میں یہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 25 سال بعد کا ایک پروگرام جو ضرورت ہے، اس وقت ریزسٹنس تھی، ایڈمنسٹریٹو اپروچ تھا، اور شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جے ایف ایم سی سسٹم آئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی دور اندیشی کیوں تھی؟ ان کی دور اندیشی اس وجہ تھی کہ ان پہ اللہ تعالیٰ انہیں الہام کرتا تھا۔ وہ الہامی کیفیت میں انہیں سب کچھ پتہ چل جاتا تھا۔ آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہوگا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کے ان آنکھوں سے آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا، پھر آپ علم الیقین سے دیکھیں گے اور یقین کی آنکھ سے دیکھیں گے۔ وہ یقین کی آنکھ کیا ہوتی ہے؟ وہ یقین کی آنکھ یہ ہوتی ہے کہ جب ہمیں جراثیم نظر، یہ شاہ صاحب نے مجھے کہا کہ مجھے علاؤدین یہ بتاؤ تمہیں جراثیم نظر آتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں شاہ صاحب۔ تو کہا کہ آپ کو یہ ہوا نظر آتی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ خوشبو آپ کو نظر آتی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کیا یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں؟ میں نے کہا شاہ صاحب ہے تو ہے۔ پھر تو انہوں نے کہا کہ آپ وہ قرآن پاک کی وہ آیات پڑھ لیں، یہ چیزیں پھر اشکار ہوں گی ہم پہ۔ لیکن بعض لوگوں کو اللہ دنیا میں یہ چیزیں بتا دیتا ہے۔ تو آپ کا نام جو ہے وہی کافی ہے، سید کا معنی ہے سردار۔ آپ کو اللہ نے خاندان کی اتنی بڑی نسبت دی ہے کہ باقی جیفم، فارسٹ اور مینجمنٹ اور دوسری چیز یہ تو مان پڑ جاتی ہے۔ یہ تو سردار ہیں، سردار تھے اور سردار ہیں۔ اور یہ بات میں آپ سب کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک گروہ جو تھا وہ جا رہا تھا حج کے لیے، تو راستے میں جب انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو ایک آدمی نے کہا کہ میں تقاضے کے لیے جاتا ہوں۔ وہ تقاضے کے لیے گیا تو دیکھتا ہے کہ ایک عورت ہے، بوڑھی ہے، وہ گوشت کاٹتی ہے، گدب مرا پڑا تھا، اس کا گوشت کاٹتی ہے اور وہ برتن میں ڈالتی ہے۔ تو اس نے یہ نظارہ دیکھ لیا، یہ اس عورت کے پیچھے گیا۔ تو جب وہ جھونپڑی کے اندر گئی تو بچیاں رو رہی تھی، تو بچیوں نے کہا کہ اے ماں، تو صبح کی گئی ابھی تک آئی اور ہم تو بھوک سے نڈال ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تمہاری بدبخت ماں نے یہ گوشت میں لائی ہوں، اب پکاؤ اسے۔ تو اس نے دستک دی اس بندے نے، یہ تو حرام ہے۔ اس نے کہا کہ میں سید زادی ہوں، مجھے اس بات کا علم ہے کہ یہ حرام ہے، لیکن اس وقت ہمارے لیے حلال ہے کہ ہم مر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ پیسے لو اور اپنے لیے سودا سلف لے جاؤ، میں حج کے لیے۔
لیکن وہ ہمارا طرح کا آدمی تو نہیں تھا. وہ آیا اپنے دوستوں کو کہا کہ میں تو نہیں جاتا, میں کوئی مجبوری ہے بس میں نہیں جاتا. جب وہ حج سے جب وہ واپس آ گئے تو اس نے جدھر پڑاؤ ڈالا تھا اسی گاؤں میں رہا, مزدوری کرتا تھا. تو اس کو ایک نے کہا کہ یار تم نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا, دھوکہ کیا ہے, تم تو وہاں پر خانہ کعبہ میں موجود تھے, طواف میں موجود تھے. دوسرے نے کہا, تیسرے الغرض خواب میں اسے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے, کہا کہ کتنی شہادت اور مانگتے ہو, تم نے میرے آل کے ساتھ یہ کیا ہے. تو اس وجہ سے جو لوگ حج کے لیے گئے تھے, میں نے اللہ نے ان کا حج بھی مقبول کر دیا ہے. اور جو لوگ اور قیامت کے دن تک تمہارے لیے ایک فرشتہ حج کرے گا. تو کیوں؟ وہ سید تھے, ہم تو سیدوں کے پاؤں کے خاک ہیں. جب بھی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی ہمیں مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو شاہ صاحب بھی تو ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے تھے. تو ہم کسی رٹ کے لیے کوئی تیاری کے لیے جاتے تو شاہ صاحب کو کہہ دیتے, شاہ صاحب وہ کیوں مڑے کو ہر ویلے ٹائم میں تسی آؤ. جب جاتے تو بیٹھتے کہ شاہ صاحب یہ کیا یہ کیا یہ کیا. شاہ صاحب تسی چاہ پی چھوڑو, پھر نماز پڑھا, پھر تو نال گھر کر سکتے. تو پہلے وہ تو ہمیں ٹھنڈا کر دیتے تھے, پھر کہتے تھے کہ آپ اس طرح کریں اس طرح کریں. تو ان کی مشاورت کی وجہ سے ہم آج کسی جگہ میں جانے پہچانے جاتے ہیں. ان کی وجہ سے آج اس قابل ہے کہ کسی جگہ بیٹھ سکتے ہیں. آج اس قابل ہے کہ ان کی وجہ سے کہ کسی کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. یہ ان کی وجہ سے. جہاں تک رہی یہ بات کہ یہ تعزیتی پروگرام ہونے چاہیے, پہلے تو اللہ آپ لوگوں کو عمر دے آپ کے تعزیتیں نہ ہوں. ٹھیک ہے, خوشیوں کے پروگرام ہوں, ہم اس میں آئیں, لیکن تعزیت کے لیے کوئی بات بھی ہونی چاہیے, کوئی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے. کس کی تعزیت کرے؟ تو کوالٹی جس طرح آپ کریڈیبلٹی ہوتی ہے ایک آدمی کے لیے, تو وہ کریڈیبلٹی تو پہلے پیدا کریں تو اس کے بعد پھر یہ چیزیں ہوں گی. باقی یہ چونکہ تعزیتی پروگرام ہے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہاں پر کیا حال تھا اور کس طرح ہوا, اور صرف اتنا کہوں گا کہ چیف کنزرویٹر تاماسب صاحب نے اور اس کی ٹیم نے, کنزرویٹر صاحب نے, ڈی ایف او 80 نے, باقی سب نے مل کے جو محنت کی, آج یہ موقع دیا. شکر ہے کہ یہاں پر بیٹھنے کی جگہ ہے, بات کرنے کی جگہ ہے. تو یہ کریڈٹ گوز ٹو دی چیف کنزرویٹر تاماسب خان اینڈ ہز ٹیم, اس کو جاتا ہے. اللہ آپ سے ایسی کار خیر کے کام کرائے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو. اب شاہ صاحب کی علمیت کی بات میں کروں. آپ کا علم, آپ علم کے سمندر تھے, آپ علم کے سمندر تھے. آپ سے جس ٹاپک پہ بحث کی جاتی تو آپ حیران رہ جاتے. جس طرح کنزرویٹر صاحب شعیب صاحب نے کہا کہ وہ ان کے پاس قرآن پاک کی تفسیریں پڑھی تھی, حدیث کی, اور بہت کچھ کتابیں ہوتی تھی, اور ہر وقت وہ پڑھائی میں تھے. ایک دفعہ میں چلا گیا تو شاہ صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. میں نے کہا شاہ صاحب آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میں نہیں آتا. اس نے کہا پھر میں خفا ہو جاؤں گا, آپ کے آنے سے میری طبیعت ٹھیک ہو جائے. وہ کیوں؟ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ کوئی آئے اور مجھ سے کوئی استفادہ حاصل کرے. میں نے ورکشاپ کیے, ان کے ساتھ کافی ورکشاپ کیے, تو ہم نے سیکھا ہے ان سے. لیکن اللہ اب کیا ہوگا, یہ تعزیتی پروگرامز, وہ اللہ کے فضل سے وہ جنت میں ہیں. ان کے جنازے میں اس بات کی گواہی تھی, کیونکہ اگر 2-3 آدمی جنازے میں کہیں کہ یہ آدمی اچھا ہے, اللہ تعالیٰ ان پہ جنت واجب کر دیتے ہیں. تو وہ تو لاکھوں لوگ تھے, ٹھیک ہے, تو وہ جنت میں ہیں انشاءاللہ. اور جو لوگ اللہ کی مخلوق, اللہ کہتا ہے کہ مخلوق میرا کنبہ ہے, تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ انہوں نے بغیر کسی امتیاز کیے ہوئے کہ یہ کنزرویٹر ہے, یہ چیف ہے,
یا یہ غریب ہے یا امیر ہے، نہیں، کوئی امتیازی سلوک کسی کے ساتھ نہیں کیا. تو یہ ان کی ہانسٹی ہے، ان کی ڈگنیٹی ہے. ایک دفعہ میں نے کہا شاہ صاحب یہ وکیل لوگوں کو ہم 2-3 لاکھ روپے دیتے ہیں اور آپ ایسا نہیں کرتے کہ 50,000 روپے میں آپ کو دے دوں. وہ ایک رٹ تھی، پن رکھ لیا. کی جی غلطی تھی. اور شاہ صاحب اس اچھے دین دیں جی تسی تیاری راتی پہ نہ جی گل نہ کرو گا، یہ جی گل نہ کرو. پھر میں نے کہا صاحب تو دیکھیں ہم تو 10 روپے کے لیے بھی وہ ذبح کر لیتے ہیں، بینچ کو ذبح کر لیتے ہیں. تو آپ نے ادھر اس پہ لکھا ہے کہ ریسرچر، اسکالر، مفکر، یہ تو کم ہے. یہ کوالٹی جو آپ یہاں لکھ رہے ہیں اس کا احاطہ بہت ہی ناممکن ہے، بہت ہی مشکل ہے. میری ایک اب اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. ٹھیک. اور میں آپ سے ایک میسج آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں. میری ایک میسج، وہ میسج میرے یہ ہے کہ کم از کم کچھ نہ کریں. اگر آپ لوگوں کی شاہ صاحب کے ساتھ محبت ہے، اعتقاد ہے، تو ان کی سنت پہ تھوڑا عمل کریں، تو تاکہ آپ لوگوں کو بھی کل اور ہم لوگوں کو بھی لوگ دنیا میں یاد رکھیں. اگر ان کے جنازے میں 1 لاکھ تھے تو ہمارے جنازے میں کم از کم 200-300 تو ہونا. ٹھیک ہے، اس کے لیے دعا کریں. اور شاہ صاحب کو تو ہمیشہ، جس طرح تاماسب صاحب کہ تو زیادہ وقت ان کے ساتھ گزرا ہے، کافی یادیں ان کے ساتھ ہے. اور باقی یہ ڈی ایف اوز ہیں، کنزرویٹر صاحب نے بڑی تفصیلی بات کی، تو اس لیے میں ان باتوں پہ نہیں جانا چاہتا کہ آپ نے فارسٹ کنزرویشن کے لیے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے، فارسٹ پروٹیکشن کے لیے، اور یہ جے ایف ایمز کے لیے، وی ڈی سیز کے لیے، یہ اس نے کیا کچھ نہیں کیا. وہ بہت کچھ کیا. اس پہ میں بات اس لیے نہیں کرتا کہ آپ فارسٹر ہیں، فارسٹر جو ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں. میں صرف آپ کو اتنا بتاتا تھا کہ شاہ صاحب کے پاس ایک کتاب نہیں تھی، وہ ایک تصوف کے بھی ایک بڑے پہنچے ہوئے ٹیچر تھے، اسٹوڈنٹ بھی تھے اور ٹیچر بھی. اور کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ میں ٹیچر ہوں، تسی مجھ کو دسو. اور شاہ صاحب تو سب کو دسا نہ تسی دسو. ایک واقعہ میں آپ کے رہنمائی کے لیے کرتا ہوں، میں چلتا ہوں. کہا کہ ایک دفعہ یہ بزرگ ایسے ہوتے ہیں، میں نے شاہ صاحب یہ مجذوب یہ تھا دن لوگ پھر دن وہ ایک چرسیوں کو بھی مجذوب آختے ہیں کہنا، یا لیوان ہوئے تو اس وقت نہیں مجذوب. اس نے کہا کہ اس کی کیٹیگریز ہوتی ہیں، بائی برتھ بھی ہوتا ہے، اس طرح بھی مجذوب ہوتے ہیں. وہ بہت لمبی بات ہے. کہا کہ میری ادھر نرسری تھی شنکیاری میں، اس وقت گاڑیاں بہت نہیں ہوتی تھی، 1 آدھ گاڑی ہوتی تھی. تو کوئی آ رہا تھا، آفیسر آ رہا تھا، تو میں نے کہا کہ یہ تو جائے گا ادھر. وہ نرسری دیکھا تو وہ مجذوب ادھر ہی تھا. اس نے کہا نہیں ضرور رہا. میں نے کہا اس نے تو ادھر سے آیا ہے، اس نے تو پورا پروگرام بنایا ہے، اور یہ تو اس طرح کرے گا اور جائے گا. بس نہیں سنا. کہتا ہوں وہ آیا سب کچھ، وہ ادھر سے واپس ہو گیا. تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہیں. اللہ ہمیں بھی توفیق دے. اللہ شاہ صاحب کو جنت فردوس میں مقام دے، اور اللہ تعالی ہمیں ان کے سنت پہ چلنے کی توفیق دے، اور ان کے علم سے اللہ ہمیں استفادہ کرنے کی طاقت دے. وہ سلام جی، تھینک یو ویری مچ.